کیونکہ اللہ کا قانون ہے آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مبتلا کرتا ہے، اس کے بدلے میں جس کو صبر مل جاتا ہے نا، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یکون عند، ایک بندے سے انصاری کچھ تھے، صحیح بخاری میں انصاری تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مال نہیں تھا، کھانے کے لیے چیز نہیں تھی ان کے پاس، آئے آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں کچھ دیں، آپ نے ان کو دے دیا۔ پھر آ گئے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں اور دو، آپ نے پھر دے دیا۔ تیسری دفعہ پھر آ گئے، وہ بھی دے دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال ختم ہو گیا۔ پھر مانگنے کے لیے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، میرے پاس جو کچھ تھا نا میں نے تم سے روکا نہیں ہے، تمہیں سب کچھ دیا ہے، جو کچھ تھا میں نے تمہیں دیا ہے، روکی کوئی چیز نہیں ہے، نہ میں نے تم سے ذخیرہ کر کے رکھی ہے۔ اور ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، جو بندہ سوال سے بچتا ہے نا، کوشش کرتا ہے سوال سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے بچا لیتا ہے۔ سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حتی الامکان کوشش کرتا ہے، جتنا بھی مجبور ہو جاتا ہے کہتا ہے کسی سے مانگوں گا نہیں، محنت کروں گا، خود کماؤں گا، قناعت کروں گا، صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دولت دے دیتا ہے۔ اور ساتھ دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِ اللَّهُ، جو بے پرواہ ہوتا ہے نا، جو بے پرواہ ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں سے بے پرواہ ہونے کی کوشش کرتا ہے نا، لوگوں پر بوجھ بننے کی بجائے، لوگوں کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے وہ خود کوشش کرتا ہے یار مجھے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے بے پرواہ کر کے خود عنایتیں کر دیتا ہے اس پر۔ تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کی وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرتا ہے نا آزمائش پر، پریشانی پر، بھوک پر، یصبرہ اللہ، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لوگوں کو یہ 3 نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ تو آزمائشیں تو بندے پر آتی ہیں، تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ بجائے مانگنے کے، دستے سوال لوگوں کے سامنے دراز کرنے کے، لوگوں کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے اس کو چاہیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویسے صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ وہ کیسے تھا؟ وہ ویسے ہی تھا جیسے اللہ نے امت مسلمہ کے مومنوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نماز پڑھ کے، اللہ سے دعا کر کے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، کان اذا حزبہ امر، آپ کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، جب کوئی پریشانی پیش آتی، معاملہ پیش آتا، صلی، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے، رات کی نماز پڑھتے، ویسے نماز پڑھنی شروع کر دیتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتے، نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بدلے میں مصیبت دور کر دیتا۔ بدر کا موقع تھا، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے، بدر کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 313 بندے لے کر نکلے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، کوئی بڑی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا مکے والوں کا وہ لوٹنا ہے، اس کے ساتھ چند بندے ہوں گے، تو ہمارے ساتھ 313 ہیں، وہ چند لوگوں کو
چند درجن ہوں گے، 2 درجنے ہوں گے، اتنے لوگوں کو ہم آسانی سے ان کو یرغمال بنائیں گے، قافلہ لوٹیں گے ان کا، اور مکے والوں کی معیشت پر بڑی ضرب لگے گی، ہماری معیشت مضبوط ہوگی۔ صرف اتنا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا کہ حق کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے، باطل کو لوگوں کے سامنے گھٹیا کر دے۔ اللہ یہ چاہتا تھا۔ اس نے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بڑی جنگ جو تھی نا، وہ یوم الفرقان جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا، وہ بپا کروائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام میں پہنچے نا، تو دیکھا کہ دشمن اس قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 کا لشکر ہے، آپ کے پاس 313 بندے تھے کم و بیش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک چبوترے پر بیٹھے، نماز پڑھی، 2 رکعتیں ادا کی، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور دعائیں کرنے لگے۔ وہاں پر شدید پریشانی کا موقع تھا کہ یہ 1000 بندے ہیں، پہلی لڑائی ہے، اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں ہے لڑائی کا، کفر اسلام کی کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے اللہ سے مدد مانگی ہے؟ نماز بھی پڑھی ہے، دعا بھی کی ہے، صبر کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی تعداد آ گئی ہم تو مارے جائیں گے، نہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں حکم دیے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی دینی ہے، ڈٹے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا، فلاح دے دے گا، کامیابیاں تمہیں دے دے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے تمہیں نکال دے گا۔ تو نماز 2 رکعتیں صحیح، جتنی بھی ہے، جتنی اللہ توفیق دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو علیکم بقیام اللیل، رات کی جو نماز ہے نا، نفل نماز، اس کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگ جو تھے نا، ان کی یہ عادت تھی اور اللہ کے قریب ہونے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ تم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ پیش کر سکو گے۔ اللہ تمہیں اس کے ذریعے مدد دے گا، تمہیں قوت بخشے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق دے دے گا۔